عامل اور سائل دونوں متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ مفسرین کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص رسولوں کو علم غیب خاص سے نوازتا ہے۔ اولیاء کرام کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے ہی، یعنی وسیلہ اور فیض سے ہوتا ہے۔ الحاصل کسی غیب کے معاملے میں علم یقینی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی نبی کو ہوتا ہے، اور نبی کے فیض سے ولی کو۔ رہی عامل صاحبان، تو ان کا یہ کہنا کہ جادو ہے یا فلاں نے کروایا ہے یا آسیب ہے یا اسی طرح کے دیگر معاملات کی معلومات کے ذرائع ان کے پاس عملیات ہیں یا جنات، اور قرآن و حدیث کی روح سے اس کے ذرائع سے غیب کی یقینی خبریں مل ہی نہیں سکتی۔ لہذا عامل صاحبان کو چاہیے کہ وہ جواب دینے میں محتاط جملے استعمال کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سائل صاحبان بھی عامل صاحبان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ فرما لیا کرے۔ آج کل اگر مریض کسی عامل سے رجوع کرتا ہے تو عموماً عامل صاحب یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ یہ سن کر بیچارہ مریض بہت پریشان ہو کر سوال کرتا ہے، کس نے جادو کروایا ہے؟ تو جواب ملتا ہے قریبی رشتہ دار نے۔ مریض یہ سن کر عام طور پر بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے کئی رشتہ داروں پر شک کرنے لگتا ہے، اور اس طرح خاندانی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض عامل رشتہ دار کے نام کا صرف پہلا حرف بتا دیتے ہیں، مثلاً کاف بتا دیا۔ اب لیجئے جناب، اتفاق سے مریض کے چچا کا نام قاسم ہو اور اس غریب نے اس پر لاکھ احسانات کیے ہوں، مگر وہ اس مریض کو خوفناک جادوگر ہی نظر آئیں گے۔ چچا جان اگرچہ بڑی ہی محنت سے مریض کے گھر پر کھانا بھیجیں گے، مگر وہ اس حلال اور ستھرے کھانے کو نہ خود کھائیں گے نہ کسی کو گھر میں کھانے دیں گے، بلکہ بے دردی سے اسے پھینک دیا جائے گا، کیونکہ انہیں یہی وہم ہوگا کہ اس کھانے میں جادو ہے۔ بعض عمل اس سے بھی 2 قدم آگے ہوتے ہیں اور وہ صاف صاف نام ہی بتا دیتے ہیں۔ اب اتفاق سے وہ نام اگر آپ کی سگی خالہ کا ہو اور وہ بیچاری آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی ہو، لیکن کھیر ختم، اب وہ خالہ آپ کو خون خوار چڑیل نظر آئے گی اور اس بیچاری کی جان کے آپ دشمن بن جائیں گے، اور خالہ جان کو اپنا جرم تک معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ عامل صاحبان کو چاہیے کہ وہ کسی کا نام یا اشارہ ظاہر نہ فرمائیں، اور سائل کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عاملوں کی باتوں میں آ کر ہرگز یہ نہ کہہ دیا کرے کہ میرے تایا نے جادو کروایا ہے
اور ہماری بھابھی نے جادو کروا دیا ہے اور ہمارے بھائی پر قبضہ جما لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میری بات کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ میں جادو کے وجود کا انکار کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جادو کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ہاں، شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتی ہیں۔ میں صرف اس بات کی تفہیم کر رہا ہوں کہ عملیات کے ذریعہ چونکہ علم غیب قطعی حاصل نہیں ہوتا، لہذا خدا ترس عامل اپنی روش تبدیل فرمائیں اور عام عاملوں کی باتوں پر بھروسہ کر کے مسلمان بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ جب دل میں بدگمانی پیدا ہو تو اسے صحیح خیال نہ کرو۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر آپ سے اس طرح کی خطائیں ثابت ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور جن جن عزیزوں کے بارے میں بدگمانی ہے اس بدگمانی کو دل سے جھٹک دیجئے، اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔